انشاءاللہ العزیز 3 دن بھی میں نے احتیاطاً بتا دیے، پہلے ہی رات انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ پہلے ہی رات آپ کی دعا کو کریں گے تو دن کو قبول ہو جائے گی، رات کو کریں گے۔ دنیا کی کوئی ایسی حاجت نہیں جو اس وظیفے سے پورا نہ ہو۔ ناممکن کام خوشیوں کا سال ہوگا۔ آپ اس کے پورے شعبان میں کسی بھی یہ شعبان آپ کے آنے والے تمام سال کی فراخی کا سال ہوگا۔ پھر بہادر وظیفہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے ناممکن کام بھی ممکن بن جائے گا صرف 3 دن میں، اور آپ پر فتوحات کے دروازے کھل جائیں گے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، شعبان المعظم کا مبارک مہینہ شروع ہوا، آج سے غالباً 1 شعبان ہے۔ تو شعبان، پہلے تو یہ کہ شعبان میں رمضان کی تیاری کریں۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کے لیے جو ہے نا روزوں کی پریکٹس کریں، یعنی شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کریں، خصوصاً جو پہلے 15 دن ہیں، اور پھر انشاءاللہ 15 شعبان، اس پر تو شب برات، اس پر تو ایک خصوصی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، تفصیلات بتائیں گے کہ اس کا ایک خصوصی وظیفہ بھی میں دوں گا انشاءاللہ آپ کو۔ لیکن آج جو میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں، شعبان کے کسی بھی 3 دن میں یا 3 راتوں میں آپ کے ایسے حاجات جو آپ نے سال ہر سال کوششیں کی ہیں، وظائف پڑھے ہیں، دعائیں مانگی ہیں، تدابیر کی ہیں، لیکن وہ حاجات کسی بھی طرح پورے نہیں ہو رہے، تو انشاءاللہ العزیز ایسا وظیفہ ہے کہ آپ نے شعبان المعظم کے کسی بھی 3 دن میں، یعنی دن کو کرنا چاہیں یا رات کو کرنا چاہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ نے پہلے دن کو شروع کیا تو پھر دن کو تینوں دن کو کرنا ہے۔ اگر آپ نے رات کو شروع کیا تو وظائف رات کو ہی کرنے پڑیں گے 3 دن۔ تو آپ نے انشاءاللہ العزیز ایسا تیر بہادر وظیفہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے ناممکن کام بھی ممکن بن جائے گا صرف 3 دن میں، اور آپ پر فتوحات کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ شعبان آپ کے آنے والے تمام سال کی فراخی کا سال ہوگا۔ بس تھوڑا سا انتہائی آسان وظیفہ ہے، لیکن 3 دن مسلسل کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ پر اکثر ویڈیو صحیح طریقے سے سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، پھر پوچھتے رہتے ہیں کون سے دن، کون سی رات۔ تو بھائی میں نے آپ کو اردو زبان میں بتایا، انگریزی میں نہیں، پشتو میں نہیں، اردو میں آپ اگر سمجھتے ہیں تو شعبان کے کسی بھی 3 دن یا کسی بھی 3 رات، خواہ آخری 3 راتوں میں کریں، پہلے 3 راتوں میں کریں، جو بھی 3 دن یا 3 رات میں۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگا کرے۔ اکثر لوگ اجازت مانگتے ہیں بار بار کمنٹ میں اور واٹس ایپ پر، تو میرا اجازت عام ہے۔ ہاں، جس طرح ہمیں اساتذہ کرام سے، اپنے مشائخ سے یہ وظائف ملے ہیں اجازت کے ساتھ کہ وہی 5 وقت کی نماز کی شرط اور رزق حلال کی طلب، یہ 2 شرطیں ہیں۔ میرا بھی یہی معمول ہے اپنے اساتذہ کرام کی تقلید میں، کہ جس طرح وہ ہمیں اجازت دیتے تھے کہ بیٹے 5 وقت کی نماز قضا نہیں کرو گے تب اجازت ہے، رزق حلال کی طلب کرو گے تب اجازت ہے، تو آپ کو بھی اجازت ہے رزق حلال کی طلب اور 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت کی نماز کوئی نہیں پڑھے گا تو اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟
رزق حلال کی طلب نہیں کرو گے تو آپ کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ تو 2 شرطیں یہ ہوئی، اور تیسری یہ کہ جب آپ وظیفہ پڑھتے ہیں تو اللہ پر یقین اور اعتماد کامل ہو، شک نہ ہو رہا ہو، آپ کو اللہ پہ شک نہ کریں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق کروں گا۔ تو اب ایک خوش قسمت شخص اللہ پر یقین و اعتماد کے ساتھ وظیفہ پڑھ رہا ہے کہ میرا اللہ بہت مہربان ہے، کریم ہے، میرے وظیفے کو کبھی، میری دعا کو کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی حدیث قدسی کے مطابق، اسی ظن، اسی یقین کے مطابق ہی معاملہ فرما دیتے ہیں، اور اس کا وظیفہ انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اس کا وظیفہ کام کر جاتا ہے، وہ قبول ہو جاتا ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دوسرا بدقسمت شخص وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ پہ شک کر رہا ہے کہ یار پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، میں نے تو سالہ سال وظائف بھی پڑھے، دعائیں بھی مانگ رہا ہوں، کوئی قبول نہیں ہوتا، تو اس کو اللہ پہ شک ہو رہا ہے۔ حدیث قدسی کے مطابق، اس کے اسی گمان کے مطابق اس کا وظیفہ، اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں یقین و ایمان کی دولت سے نوازے۔ یقین و ایمان، تو بھئی یہ باتیں ضروری ہے، ان باتوں کو سمجھنے کے بعد آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ ان باتوں کو دھیان نہیں رکھو گے تو آپ کا وظیفہ کام ہی نہیں کرے، ویسے خود کو تھکا دے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اور آخری اور چوتھی بات یہ کہ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کا تلفظ ٹھیک ہو، وہ صحیح طریقے سے آپ پڑھنے پر قادر ہوں۔ جب غلط ملت پڑھتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا تو الٹا عذاب ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس کا جو ہے پریکٹس کریں کسی کاریہ کے ساتھ، جو عورتیں ہیں کاریہ کے ساتھ، یا اپنے کسی محرم کاری کے ساتھ، یا اور جو مرد ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ کسی کاری کے ساتھ سیکھ لیں، اس کے بعد شروع کریں۔ آئیے آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے پورے شعبان پڑھا ہے، ابھی آج پہلا ہی دن ہے۔ پورے شعبان میں کسی بھی 3 دن یا رات کو جب ایک مرتبہ آپ نے دن کو شروع کیا تو دن کو ہی کرنا ہے، اگر رات کو شروع کیا تو رات کو کرنا ہے۔ ویسے رات افضل رہے گی، کیونکہ رات کو ویسے ہی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، رات کو یکسوئی ہوتی ہے، اور دوسری تہجد کے وقت اگر پڑھیں گے تو بہت ہی بہتر ہو۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اگر صلاۃ حاجت بھی پڑھیں 2 رکعت تو بہت بہتر، اور صلاۃ حاجت کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں، جو بھی درود آپ کو یاد ہو۔ اگر درود ابراہیمی پڑھیں تو بہتر ہے، ورنہ جو بھی درود ہو پڑھ سکتے ہیں۔ 11 بار درود شریف کے بعد سب سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، اور یہ آسان سی آیت، چھوٹی سی آیت، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ میرا معذرت کے ساتھ میرا گلا بھی بیٹھ گیا، گلا کام نہیں کر رہا ہے چند دن سے۔ دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی صحت دے۔ تو آئیے اس وظیفے پر عمل شروع کریں۔ جب 313 بار اس کو پڑھیں، یعنی سب سے پہلے 11 بار درود شریف، اس کے بعد 313 بار وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور 313 بار پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 11 بار درود شریف، اور پھر خوب دل سے دعا کریں، اللہ سے خوب گڑ گڑا کر، رو رو کر، ایمان اور یقینی کامل کے ساتھ اللہ کے سامنے روئیں، دعا کریں۔ انشاءاللہ العزیز 3 دن بھی میں نے احتیاطاً بتا دیے، پہلے ہی رات انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، پہلے ہی رات آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔
دن کو کریں گے تو دن کو قبول ہو جائے گی، رات کو کریں گے تو رات کو، لیکن احتیاطاً 3 راتیں یا 3 دن وظیفہ کریں۔ اور یہ نہیں کہ اس مقصد کے لیے، دنیا کی کوئی ایسی حاجت نہیں جو اس وظیفے سے پورا نہ ہو، ناممکن کام کیوں نہ ہو۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو سارا سال خوشیوں کا سال ہوگا۔ آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ میرا جو آئندہ سال ہے اچھی طریقے سے گزرے، انشاءاللہ العزیز فراحی کے ساتھ گزرے، خوشیوں کا سال ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو، غموم و حموم کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔